توشاخانہ کے بارے میں اگر بولنا چاہوں تو ثابت کر سکتا ہوں کہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہے۔ آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں جی، قانون کسی کو اجازت نہیں دیتا جو ایبسکانڈر ہو کہ وہ آئے اور سرنڈر کرے کورٹ کے سامنے۔ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کا کوئی قانون میں ہے ہی نہیں راستہ۔ اور یہاں باتیں ہو رہی ہیں جناب نواز شریف آئے گا اور بس جلسہ کرے گا، اس کے بعد اسے پروٹیکٹیو بیل میں برباد ہو جائے گا قانون۔ میں بالکل توقع نہیں کرتا ہوں موجودہ جوڈیشری سے۔ بیل مل گئی ہے ویسے؟ بیل مل جائے، ذرا دیکھیں آگے آگے، ذرا دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بیل مل گئی ہے تو ذرا آگے بھی دیکھیں۔ آپ دیکھنا ہے ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں، کیا وہ جسٹس منیر بننا چاہیں گے یا وہ کوئی باعزت جج بننا چاہیں گے؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسے دیکھنے چیزوں کو بیل مل گیا تو ابھی آپ انتظار کریں، کچھ نہیں ٹھیک۔ لیکن اس ملک میں کچھ بھی ممکن ہے، یہاں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ انتہائی تباہی اور بربادی کی شکل اور صورت میں نکلے گا۔ میں ایک دفعہ پھر بڑے عجز اور انکسار اور اس کے ساتھ ملے جلے فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھ دینے کا آج کے دن سے، اسی لمحے سے آغاز کر رہا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، ایسے دور میں جب پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ جو نہیں چھوڑا زبردستی چھڑوایا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا اور جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا پھر وہ جو آپ باتیں واپس آ کر رہے ہیں، کیا وہ باتیں حقیقی نہیں ہیں؟ پھر وہ بالکل غیر حقیقی ہے۔ ایک مجھے فیور دے کر میری انتہائی دیانت رہنا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سارے جبر کی وادیاں مجھے پھرائی گئی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ جب آپ کے اندر نقش حسین ہو، وہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی، اس کا عکس ہو، تو پھر بندے کو موت دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے سزائے موت ہوگی تھی، یہ ایک فیکٹ ہے، وہ فیکٹ ہے۔ اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ صرف رحم کی اپیل کر دیں ضیاء الحق کے ساتھ۔ کہا کس نے؟ جنرل اختر عبد الرحمان نے۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ جناب میں یہ لکھوں کہ جناب میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں اور مجھے جینے کا حق دے دیا جائے، اور میں اس کے بعد ایک اچھے شہری کی طرح جینے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ کو یقین، میں نے کہا اس سے بہتر ہے جنرل صاحب کہ میں کچھ 10 دفعہ پھانسی پہ چڑھ جاؤں۔ ہم کسی اور سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ تھے، آج کے لوگ جو ہیں کسی اور سانچوں کے ڈھلے ہوئے لوگ ہیں۔ فرق یہ ہے وہ جو کچھ بھی آ کر کہہ رہے ہیں وہ بیچارگی کے عالم میں کہہ رہے ہیں۔ اگر نہیں کہیں گے تو انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ دیکھ آئے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جب لوگ بھاگ رہے ہیں اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑو اور آپ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ہر بندے کی ایک اپنی سرشت ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں یہ ثبوت دوں کہ ابھی زندگی باقی ہے اس معاشرے کے اندر، اور میں نے کیا لینا ہے اس سے، یا عمران خان سے میں نے کیا لینا ہے یہ بتاؤں۔ اور آپ دیکھیے گا، میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ چیزیں رکیں گی اور نئے لوگ آ کر عمران خان کے ساتھ جڑیں گے۔ پیپلز پارٹی سے سر لطیف کھوسہ صاحب ناراض ہیں، اعتزاز احسن صاحب ناراض ہیں، اب آپ پیپلز پارٹی چھوڑے ہیں۔ نہیں، میں اعتزاز احسن نہیں ہوں، نہ میں کھوسہ ہوں، پہلے بات میری سن لیں، میری گزارش سن لینا، میری گزارش ویسے آپ آ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے لوگ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف پنجاب کے اندر 1400 1500 1600 ووٹوں کی پارٹی رہ چکی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہوا کیوں ہے؟ یاسر زرداری کے بے اصول سمجھوتوں کی وجہ سے ہوا ہے اور بازاری چالاکیوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر تو آخر میں کوئی حساب ہے تو ذوالفقار علی بھٹو سب گریبان پکڑ لیں گے اس کا۔
بے نظیر گریبان سے گھسیٹ لے گی اسے، برباد کر کے رکھ دیا پارٹی کو اس نے. وہ پارٹی جس کی رگوں کے اندر میرا خون ہے، مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کا خون ہے. میں تو بچ گیا پھانسی سے، پھانسی چڑھ گیا لوگ، اور پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے پھانسی پہ چڑھے ہیں. تو میں بھی بالکل تیار تھا، مینٹلی آئی واز پریپیئرڈ. وہ تو بچ گئے ہوں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے. آئندہ الیکشن میں آپ کو عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں، اور الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں؟ کیا سیاسی کیا کہتی ہے؟ اگر نواز شریف کو یہ وہم ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو مجھے شک ہے کہ الیکشن نہیں ہو. معاشی ایجنڈا آپ کے سامنے آئے گا کہ جی پہلے معیشت سنوارو، پہلے تھا نا، پہلے اقتصاد پھر الیکشن. اب یہ معیشت کا ایجنڈا انہوں نے لے لیا. آپ ان کی ذرا دیکھیں نا، ان کے اہداف و مقاصد دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ کوئی نگرانوں والی کوئی نہیں ہے. چلا آگے موہرے بٹھا کے گزارش ہے کہ بس اب کافی ہو گیا ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی خیر ہوگی، خدا کے لیے بند کر. یہ تو ملک جو ہے وہ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ تو ہندوستان اندر ٹپک پڑا تھا اور وہ ہو گئی علیحدگی. اگر علیحدگی نہیں تو ناراضگی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، ریاست سے یقین اٹھتا چلا جائے گا. عدالتی نظام تو پہلے ہی لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ آئین تو رہا ہی نہیں. 90 دن میں انتخابات کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں. یہ قانون، یہ آئین صرف رہ گیا اگر کسی کا حد سے قتل ہو جائے تو چلو اس کا بدلہ وہ سزا مل جاتی ہے. اچھا سر، آپ بتا رہے تھے کہ آپ نظریاتی رہنما ہیں، کارکن رہے ہیں پہلے، اور یہ عمران خان کے ساتھ آپ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ کیا عمران خان، ذوالفقار علی بھٹو اور جو ہے ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، ملک کے لیے چل رہے ہیں، اس لیے آپ نے اپنا نظریہ چینج کیا ہے؟ دیکھیں، مزاحمت اور مزاحمت کے دائرے میں کھڑے ہو کے استقامت، اس سے بڑا کوئی خوبی نہیں ہے کسی کو. وہ جو کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے سمجھ نہیں کہتا دل سے، چور وہ نہیں ہے. میں دیانتداری سے سمجھتا کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے. درد اس کے اندر پورا ہے. ایک تو اسے لایا گیا اس طرح، اس میں کوئی شک نہیں، لایا گیا، جنہوں نے نکالا وہ لے کر آئے، کوئی ادھر سے پکڑے کوئی ادھر سے ہاتھ باندھ کے لوگ پکڑے اکٹھے. تو نتیجہ پھر یہی ہونا تھا نا. جب انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھایا تو لوگ بھی بھاگ گئے اپنی اپنی جگہ. اب وہ لیڈر، ناؤ ہی از لیڈر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ مصیبتیں، یہ کلفتیں، یہ اذیتیں، کوئی پاکستان کی کوئی بہتری اللہ کو منظور ہے کہ اسے ایک مکمل ایک بہترین لیڈر بنا کر جو ہے نا وہ لائے. عمران خان صاحب سے ملاقات کا ارادہ آپ جیل میں جی، میری 2-3